السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، یہ ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 314 سیریل ہے۔ ہم بات اس پر کر رہے ہیں گناہ کبیرہ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گناہ کبیرہ سے کس طرح باخبر کیا، اخلاقی لحاظ سے اس کی برائیاں بیان کی، قانونی لحاظ سے برائیاں بیان کی اور آخرت کے لحاظ سے اس کی برائیاں بیان کی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اس بات پر، آج یہ تیسرا بیان ہے۔ قسط تو نہیں کہتے، ہر قسط اپنی جگہ ایک تقریر ہے۔ آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ دو باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ جو کل ہم نے بات آپ سے کی تھی کہ زنا بالرضا ہونے کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ پردیس کی زندگی ہے، تو ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس آدمی کی اکنامک خراب ہے وہ مسئلے کو حل کیسا کرے۔ یہ ایک عملی شکل میں گفتگو ہے۔ دیکھیں، یہ بات آج کے 10-15 سال پہلے تو زیادہ پرابلم تھی اس بات کو۔ آج حقیقت یہ ہے کہ وہاں اور یہاں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ میں 18 سے 20 سال تقریباً گلف میں رہا ہوں۔ اس وقت جو حالت ہے ہندوستان کی اور گلف کی، خاص کر جو لوور کیٹیگری جا رہی ہے، لوور کیٹیگری سے مراد وہ ساری کیٹیگری جن کو فیملی اسٹیٹس نہیں حاصل ہے۔ جن کو بھی فیملی اسٹیٹس نہیں حاصل ہے، اگر وہ اپنے جانے کا، آنے کا، وہاں کھانا پینا، موبائل، ٹیلی فون خرچہ نکال دیں تو اس سے زیادہ 10% کم سیلری یہاں پہ کما سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہی بندہ جو یہاں سے جاتا ہے وہاں خوب محنت کرے گا، یہاں نہیں کرے گا۔ یہ ایک دوسری بڑی پرابلم ہے۔ اگر وہ اتنی ہی محنت جتنی وہاں کرتا ہے اگر یہاں کرنا شروع کر دے تو اس وقت زبردست کام ہے ہندوستان میں، خاص کر کنسٹرکشن لائن کا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کنسٹرکشن لائن میں جو حقیقت میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس کام کی کمی ہی نہیں ہے۔ کام کی کمی انہی کے پاس ہے کنسٹرکشن لائن میں، خاص کر کہ جو کام خراب کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں کبھی بھی اچھے کام کرنے والوں کی ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے۔ آپ جھاڑو دیں، سب سے اچھی دیں، آپ کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ دنیا جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس میں ٹریڈ آف آل بٹ ماسٹر آف نن، یہ نہیں چل پائے گی۔ جانتے سب کچھ ہیں، مہارت کسی میں نہیں ہے، ایسے آدمی کی اب اس دنیا میں قدر نہیں ہے۔ ایک کام جانو، کوئی ایک کام، چھوٹا سے چھوٹا، لیکن اس میں ایسا جانو کہ اگر کر دو تو کوئی انگلی نہیں رکھ سکے۔ تو سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ اس وجہ سے پردیس جا رہا ہے کہ ہماری معاشی حالت ہو جائے، اگر وہ مسلمان ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں 100% اس بات پر اسلام کی پالیسی ہے کہ یہ تمہارے قبضے میں رزق ہے ہی نہیں۔ تم اپنا رزق بڑھا لو، اپنا کوشش تم اپنے طور پر جتنا کر لو، جتنا لکھا ہوا ہے اتنا رزق مل کر رہے گا۔ اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں تو آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے آپ کوشش کریں جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے، جو گلف والا کما رہا ہے وہ یہاں والا بھی کما سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ گلف سے بھی اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو تقدیر پر کہ اللہ نے ہماری زندگی میں، ہماری قسمت میں جو روزی اور روٹی لکھ رکھی ہے اس کو کوئی مائی کا لال کاٹ نہیں سکتا ہے، تو ایسی شکل میں اس کا جانا پردیس جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو سکون دیا جائے، اور ایک آدمی پیسہ خوب کما رہا ہے، سکون نہیں کما رہا ہے۔ ایک آدمی شام میں آیا تھکا ماندہ ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آدھا گھنٹے اس نے جو سکون حاصل کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ جو وہاں درہم گن رہا ہے، جو ریال گن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اگر اس سکون کی وہ قیمت لگا لے تو پھر اس کی کئی ہزار گنا تنخواہ اس کی بڑھ گئی ہے۔ ایک بات، پھر اس بیوی کو چھوڑنے کے بعد جو گناہ کبیرہ کر رہا ہے اگر اس کا وہ لگا لے تو یہ کئی لاکھ گنا آپ کی جو ہے وہ آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا آپ کا افضل ہو جائے گا۔ تو دونوں پہلو سے سوچنا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ نے جو روزی ہماری قسمت میں رکھی ہے وہ مل کر رہے گی۔ ہاں، اگر فیملی اسٹیٹس ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تب ایک الگ مسئلہ ہے۔
لیکن جو لوگ شادی شدہ ہو کر کے وہاں جانا ہے اور بیوی کو نہیں رکھنا ہے، وہ سب سے پہلے اس بات کو دھیان رکھیں کہ ہم کو اللہ نے جو روزی دینی ہے وہ یہاں بھی دے سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کے جو سکون حاصل کر پا رہے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نمبر 3، بیوی کے نہ رہنے پر جو ہم بدنظری اور دوسرے گناہ کریں گے اور جس سے ہماری آخرت برباد ہوگی، اس کو اگر وہ کاؤنٹ کر لے تو وہ اس کے ساتھ رہنا، اس کا سودا بہت آسان اور سستا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی میں یہ جو کیا کہتے ہیں پردیس کی زندگی گزارنے والوں میں آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ 2، ایک ہم جنس پرستی کے بارے میں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے کہ آدمی آدمی سے تعلق رکھتا ہے، عورت عورت سے تعلق رکھتی ہے، جس کو ہومو سیکس آپ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور یہ کہاں سے اس کو اسٹارٹ لیا گیا اور آج دنیا کس مقام پر آ کر اس معاملے میں کھڑی ہوئی اور پھر ہندوستان آج اس کے کہاں کھڑا ہے، ہم یہ آپ کو ساری باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرمائی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مرد مرد سے تعلق رکھیں گے اور عورت عورت سے تعلق رکھیں گے۔ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں وہ حرف با حرف پوری ہوئے بغیر قیامت آ سکتی نہیں۔ وہ چاہے اس پیشین گوئی سے چاہے برا معنی نکل رہا ہو چاہے اچھا نکل رہا ہو، دونوں چانسز ہے، لیکن وہ پیشین گوئی پیشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا خطبہ جب لوگ دیں گے تو خطبے کو لمبا کریں گے، نماز کو مختصر کریں گے، یہ بھی قیامت علامت ہے۔ ہو رہا ہے، اگر خطبہ 15 منٹ پڑھا جاتا ہے تو نماز 10 منٹ پڑھی جاتی ہے، نماز اگر 5 منٹ پڑھی جاتی ہے تو خطبہ جو ہے تو خطبہ جو ہے نا وہ لمبا ہوگا، نماز مختصر ہوگی۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ وہ تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر پیشین گوئی کوئی غلط ہی ہے، بعض پیشین گوئیاں ایسی بھی ہیں کہ جس میں کوئی معنی نہیں نکل رہا ہو، اس میں غلطی یا اچھائی کا معنی نکالا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ پیش آنی ہی آنی ہیں، کیونکہ آپ گائیڈڈ بائی اللہ ہیں۔ ساری پیشین گوئی کی بنیاد یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے وہ بات ہم تک کیا کری ہے، پہنچا دی ہے۔ اس میں سے ایک پیشین گوئی یہ ہے کہ یہ ہم جنس پرستی میل میل فیمیل فیمیل سے تعلق رکھیں گے، یہ ایک مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ہونے والا ہے۔ یہ تحریک یہ سب سے پہلے جس قوم پر الزام لگایا لوط علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ سب سے پہلے اس فعل میں ملوث ہوئے لوط علیہ السلام کی قوم، لیکن وہ ایک ہی ملوث ہوئے، یعنی مرد مرد سے سیکس کرتا تھا، عورت عورت سے سیکس کا ذکر نہیں ہے لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ جو معاملہ عورت عورت سے شروع ہوا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی جو بنائی تھی مسلم سوسائٹی کے لیے، اس میں بہت پہلے آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو مسلم شریف کی روایت ہے کہ مرد مرد کی شرمگاہ نہیں دیکھے، عورت عورت کی شرمگاہ نہیں دیکھے، مرد مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہیں لیٹے، عورت عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہیں لیٹے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ آپ کو اپنے گھروں میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 بہنیں ہیں، اگر بہنوں کی عمر 5 سے اوپر ہے آپ نہیں لٹا لیں ایک ساتھ، اگر ایک بستر پر لیٹ رہی ہیں چادر الگ ہونی چاہیے، چادر ایک نہیں ہونی چاہیے، ایک چادر بیڈ شیٹ اوڑھ کر کے لیٹے، ایسا نہیں کریں۔ ایسے 2 بھائی گھر میں ہیں، گھر چھوٹا ہے، ایک ہی پلنگ پہ لیٹ رہے، ایک ہی جگہ پر لیٹ رہے، وہاں پر بھی دونوں کو ایک چادر میں نہیں لیٹنا، چادر ہر حال میں کیا ہونی چاہیے، الگ ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں 1460-70 سال پہلے بتائی ہیں نا، ان سب کے پیچھے یہی راز ہے۔ یہ ساری چیزوں کی بدنظمی کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ ہوم سیکس شروع ہوتا ہے 3 جگہ سے، غور سے سنیے گا، معلوم نہیں آپ حیرت کریں گے، سب سے بڑا مرد یہ مدارس میں ہے، سب سے زیادہ یہ جو ہومو سیکس ہے جس میں مرد مرد سے، یہ سب سے بڑا مرد مدرسے میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ پایا جاتا ہے جہاں پر ہاسٹل ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ پایا جاتا ہے اس پردیس کی زندگی میں جو بیویوں کو چھوڑ کر رہتے ہیں۔ یہ 3 جگہ پایا جاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ مولوی لوگ ہیں لہذا اس مدرسے کی بات کبھی ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ اتنا سیریس میٹر ہے مدرسے کا، شاید ہندوستان کا کوئی مدرسہ اس سے پاک ہو، شاید
سمجھے؟ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ مدرسے میں اس کی کیا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم استاد لوگوں کو یہ ہے کہ ہم بچوں سے خدمت لیتے ہیں. انہوں نے اس کو نام رکھا ہے استاد کی خدمت. وہاں سے یہ معاملہ خراب ہوتا ہے. بچے ان کی چائے لانا ہے، بچے ان کے پیر دبانا ہے، بچے ان کا کپڑا دھلنا ہے، بچے سارا کام کرنا ہے. وہاں سے یہ معاملہ مدرسے میں خراب ہوتا ہے. نام دیا جاتا ہے استاد کی خدمت کا. سب سے پہلے مدارس کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ فزیکلی کوئی بھی خدمت، بدنی کوئی بھی خدمت مدرسے کے استاد کو ہونی ہی نہیں چاہیے. شاید کوئی مدرسہ ایسا ہے جو بدنی خدمت نہیں لیتا ہے. بڑے بڑے مدارس میں یہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ مرض یہ مدرسے میں اور ہاسٹل میں پایا جاتا ہے. ہاسٹل میں ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہاسٹل میں ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان میں ہاسٹل میں سینئرٹی اور جونیئرٹی چلتی ہے. وہ جونیئر بچوں پر سینئر بچے مختلف قسم کے مظالم کرتے ہیں اور آپ ان کو کچھ آواز نہیں کر سکتے. بڑی حالانکہ اس میٹر میں سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑا اور سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ جو سینئرٹی کی بنیاد پر ان کے ساتھ بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، اگر اس پر کیس جو ہے قائم کر دیا گیا تو اس پر سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈیننس جاری کیا. تو یہ جو ہاسٹل میں ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور یہ جو پردیس کی زندگی میں ہوتا ہے، یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم جنس پرستی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، خاص کر جبکہ ہم جنس پرستی پر باقاعدہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں، میگزین نکالی جا رہی ہیں، احتجاج کیے جا رہے ہیں. ہم آپ کو تھوڑا سا لائٹ یورپ سے لے کر ہندوستان تک اس سلسلے میں آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیسے معاملہ چل رہا ہے. یورپ نے اس پورے ڈپارٹمنٹ کو جو نام رکھا ہے وہ LGBT ہے. سنا ہے کبھی؟ اس کا نام ہے LGBT. وہ LGBT کیوں کہتے ہیں وہ چاروں کو بتا رہے ہیں. وہ LGBT کیا ہے؟ جب کہیں LGBT آپ کو نظر آئے لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہومو سیکس کی یا ہم جنس پرستی کی ایک آرگنائزیشن ہے. یہ جو اس میں L لفظ استعمال ہوا ہے یہ لیسبینین، LASBAIN، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت عورت سے تعلق رکھتی ہے. امریکہ وغیرہ میں ان کا کلر فکس کر دیا گیا ہے. مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اگر آپ کوئی مرد یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم سے مرد دوستی کرے سیکس کے طور پر تو ایک خاص کلر کی شرٹ ہوتی ہے، پنک یا اس سے کچھ ملتی جلتی ہوتی ہے. اگر آپ وہ شرٹ پہن کر کے مارکیٹ میں نکل گئے تو اس کا مطلب کہ آپ دعوت نامہ لگا کے چل رہے ہیں. جاپان میں جب کسی لڑکی کو یا لڑکے کو کسی سے محبت کرنی ہوتی ہے تو ان کے یہاں ایک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کیفے میں انٹر ہوا چائے پینے کے لیے تو میں نے کہا بھائی 2 کپ چائے لائیے، تو ہم 1 کپ چائے یہاں رکھ دیں گے، 1 کپ یہاں رکھ دیں گے، کوئی بیٹھا نہیں ہے. یہ خالی کپ یعنی کپ بھرا ہے، سیٹ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں انوائٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی مجھ سے دوستی چاہ رہا ہے موسٹ ویلکم. تو اس میں جب لوگ داخل ہوتی ہیں عورتیں یا لڑکیاں، اگر ایسی کپ رکھے ہوئے ہیں سامنے، یا شراب کا 1 گلاس ادھر رکھ دیا گیا، 1 گلاس ادھر رکھ دیا گیا، یا کوئی بھی ایک سافٹ ڈرنک اینی ٹائپ آف ڈرنک اگر رکھ دی گئی تو مطلب یہ ہے کہ یہ کارڈ ہے، میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں. ایسے ہی وہ شرٹ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. تو عورت عورت سے میلان جو رکھتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور مرد مرد سے جو استعمال ہوتا ہے اس کو گے کہتے ہیں، GAY، گے کہتے ہیں. اور تیسرا اس میں جو بعض ایسے ہیں جو مردوں کی طرف بھی رجحان رکھتے ہیں اور عورتوں کی طرف بھی رجحان رکھتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے بی سیکشول. تو وہاں سے L لیا، یہاں سے G لیا، یہاں سے B لیا. اور چوتھا طبقہ جس کو آپ چھکا کہتے ہیں یا ہجڑا کہتے ہیں، وہ چوتھا طبقہ ایسا ہے جس کے اندر دونوں صفت بیک وقت پائی جاتی ہے، یعنی عورت بھی ہوتا ہے مرد بھی ہوتا ہے. اسلام نے اس کی 3 کیٹیگری بیان کی. یہ یہاں پر آ کر خاموش ہو گئے ہیں. اسلام نے اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے. کس کو؟ یہ ہجڑے کو. ٹرانسجنڈر کہتے ہیں اس کو. تو وہ وہاں سے L لیا، یہاں سے G لیا، B لیا اور T، تو LGBT. LGBT اب گویا کہ ایک خاص ٹیکنیکل ورڈ بن گیا ہے جو یہ کہتے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے یہاں ہجڑے کو بھی 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے. مائل الی النساء، یعنی اس کے اندر عورتوں کی کوالٹیز پائی جاتی ہے،
یا مائل الی الرجال، یا اس کے اندر مردوں کی کوالٹی پائی جاتی ہے، یا تیسرا نام ہے مشکل خنثی۔ مشکل خنثی کا مطلب یہ کہ یہ پتہ پانا مشکل ہے کہ یہ مائل الی المرد ہے یا مائل الی العورت ہے۔ مسئلہ یہ کیوں بیان کیا گیا؟ مسئلہ بیان کیا گیا وراثت کی وجہ سے، کہ ایک لڑکا اگر کسی کے یہاں ایسا پیدا ہو گیا ہے تو اس کو وراثت میں ایز اے میل وراثت میں حصہ دیا جائے یا ایز اے فیمیل حصہ دیا جائے یا کیا کیا جائے۔ تو ایسی شکل میں یہ مسئلے کو بیان کرنا پڑا۔ وہ آپ دیتے نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں اسلام نے ان کا حصہ بھی دے رکھا ہے کہ اگر ایسا بھی معاملہ ہوگا تو ایسی شکل میں بھی اس کا حصہ دینا ہی دینا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ LGBT پوری ایک ٹیم ہے۔ یہ سب سے پہلے جب یہ مطلب اس کی طرف رجحان شروع ہوا، سب سے پہلے تو یہ پوری دنیا میں جرم مانا جاتا تھا۔ 1952 تک امریکہ وغیرہ میں باقاعدہ اس کو ڈاکٹروں نے بیماری ڈکلیئر کی تھی۔ اگر اس قسم کا مزاج کوئی مرد رکھتا ہے یا عورت رکھتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سائیکو کیس ہے۔ اس کے بعد اس کو سب سے پہلے اس سے نکالا گیا، نہیں صاحب یہ سائیکو کیس نہیں ہے، یہ انسان کی آزادی ہے۔ آزادی کی ڈیفینیشن ایسی کر رکھی ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آزادی کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں۔ دو چیزوں کے نام پہ سب سے زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، آزادی اور آرٹ۔ موہنجودڑو ہڑپا کی جو کھدائی میں جو چیزیں ملی ہیں اور آج بھی موجود ہیں، آپ ان کو جا کر کے اگر دیکھیں گے تو پورا وہ کیا ہے، کام سوتر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آرٹ کے نام پر بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اور کیمرے سے کھینچ کر لے کر کے آتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس دنیا میں پتہ چلا کہ جو عیاشی پھیلائی جاتی ہے نا، وہ آرٹ کے نام پر پھیلائی جاتی ہے، اور اب ایڈوانس ہو کر کے کیا نام دیا جاتا ہے اس کو، ہم ذہنی آزادی، یہ ہمارا ہم آزاد ہیں، ہم انسان ہیں، آزاد ہیں۔ اس آزادی کے نام پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے 19ویں صدی میں، حالانکہ ایک طرف یہ بھی کہتے رہے کہ صاحب یہ ایک سائیکو کیس ہے، اور دوسری طرف 19ویں صدی میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اس کو یہ نہیں کہو یہ جرم ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو جرم کی لسٹ سے نکالا گیا یورپ میں۔ اس کے بعد 1950 میں اس میں ایک دوسری ترمیم آئی، وہ یہ کہ صاحب جو لوگ اس مزاج کے لوگ ہوں گے، جرم تو نہیں ہے لیکن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ ان کو جاب نہیں ملے گا اور فوج میں ان کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا، ان کو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائٹ رکھا گیا ہے۔ پھر ان کے اوپر پریشر آیا گورنمنٹ کے اوپر یورپ میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ چیز کو بھی کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ اور ختم کرنے کے بعد اب انہوں نے جو چوتھا اسٹیپ لیا وہ یہ لیا کہ صاحب اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جیسے بیوی ہے ویسے یہ بھی ایک آدمی ہے، وہ آپ کے وراثت میں حصہ لے گا، مائیگریشن میں وہ سارے فارمولے استعمال ہوں گے۔ یہ لوگ اب یقین والا لڑکی سے شادی کیے ہوئے ہے تو بچہ تو پیدا ہونا نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہ قانونی رائٹ دیا گیا کہ یہ لوگ اگر چاہیں تو بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اڈاپٹ کا سسٹم ان کے لیے الگ سے رکھا گیا۔ تو وراثت رکھی گئی، اڈاپٹ کا سسٹم رکھا گیا، مائیگریشن کے ساری چیزیں۔ مائیگریشن سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے امریکن لڑکی ہے، انڈین لڑکی ہے، انڈین لڑکی یہاں سے گئی ہے جاپان میں، خاص کر اگر یہ وہ جو لڑکی جیپنیز ہے وہ اس کو کہہ دے کہ یہ میری پارٹنر ہے تو اس کی بیس پر اس کا بھی ویزا لگتے رہنا ہے، اور یہ مان لیا جائے گا یہ بھی جیپنیز ہے۔ کچھ دن اس کو ایک کاروائی کریں گے، اس کے بعد جاپان کا اس کو مطلب پاسپورٹ دے دیا جائے گا۔ یہ 4 حصے میں اس طریقے سے انہوں نے اس کو آزاد کر کے، اور اب گویا کہ ہم جنس پرستی پارلیمنٹ سے بہت سے ممالک میں پاس ہو گئی۔ اس کی ہوا ہندوستان بھی آئی، یقینی بات ہے ہم پیچھے رہتے ہیں لیکن رہتے ضرور ہیں، کیونکہ یہ ہماری جو تہذیب ہے ہندوستانیوں کی، جو آدمی مغلوب ہو جاتی ہے نا کسی قوم سے، میری بات کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں جو کہنے جا رہا ہوں، جب کوئی آدمی کسی سے مغلوب ہو جاتا ہے تو غالب قوم کا ہر فعل اسے لگتا ہے کہ بہت A1 کلاس کا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کبھی کہ میرے اندر بھی کوئی کوالٹی اللہ نے رکھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ وہی ہے۔ اگر وہ ننگا ہو کر ناچے گا تو یہ سمجھے گا کہ بہترین اس وقت ننگا ہو کر ناچنا ہی سب سے اچھا کام ہے۔ اگر وہ پھٹی پینٹ پہنے گا تو یہ سمجھے گا پھٹی پینٹ ہی پہننا سب سے اچھا ہے، چاہے اس کا مذہب، چاہے اس کی سوسائٹی کتنا بھی اس کو برا جانے۔ اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے ہیرو کو مان لیا ہے کہ ہیرو لوگ جو بھی فیشن لاتے ہیں دیٹ از ویری گڈ۔ تم نماز پڑھتے ہو، تم نماز پڑھنے میں ایسی ٹی شرٹ پہن رہے ہو کہ پیچھے کھلا ہوا ہے، لیکن چونکہ تم کو ہیرو کا اتباع کرنا ہے، ہیرو کا اتباع کرنا ہے اور اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، عجیب چکر پھنس گیا ہے۔
نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے اور کپڑا پہننا ہے ہیرو کی طریقے سے. اب یقینی بات ہے کہ ٹی شرٹ جب پہنے گا آدمی وہ چھوٹی والی, اور پینٹ میں معلوم نہیں کون سا فیشن ہے کہ پینٹ جتنا نیچے رہے وہ اتنا اچھا. ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے خدا نہ خواستہ کہ پینٹ کبھی پھنس گئی پینٹ میں, اس میں جوتے میں, تو پتہ چلا پینٹ باہر آدمی آگے, ایسا نہ ہو جائے کبھی. وہ بار بار پینٹ نیچے کرتا رہتا, بار بار پینٹ نیچے کرتا رہتا. ہمارے گاؤں میں ہم نے کہا کیا پرابلم ہے بھائی, اور اس کی عادت پڑ جاتی ہر 3 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد اس کو نیچے کرتے رہنا ہے. تو یہ عجیب فلسفہ ہو گیا ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے, رسول اکرم کی اطاعت, رسول اکرم کی حکم کی فرما برداری کے لیے مسجد جایا جائے, اور کپڑا پہنا جائے شاہ رخ خان کی طریقے سے. اللہ بھی سوچتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں, کیسے ہیں, کیسے ان کے ساتھ کیا بیہیو کیا جائے, سمجھے. تو ہندوستان میں اس کی ہوا پہنچی. بتانا چاہ رہے تھے کہ ہندوستان کا مزاج یہ ہے کاپی کرنا. اس سے ہم سے کوئی بحث نہیں کہ وہ کاپی ہمارے حق میں ہے, وہ کلچر ہمارے فیور میں ہے, نہیں ہے. اور یورپ چونکہ ہمیشہ ہوشیار رہا, پھر انگریزوں کا غلبہ رہا, لہذا ہم نے مان لیا کہ بھائی تم کو, میں نے مان لیا میری ہاری, تم جیتے ہر چیز میں, جو کچھ بھی تمہارا ہے نا دیٹ از دا بیسٹ ون. یہ ہماری پالیسی ہو گئی. ابھی ہم مثال کے طور پر مولانا صاحب ہیں, آپ نے کہا مولانا صاحب وہ منسٹر صاحب آ رہے ہیں, دعوت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پینٹ پہنیں, شرٹ پہنیں, ٹائی لگا کر کے جائیں, کیونکہ ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا لباس اچھا نہیں ہے. جب تک امت مسلمہ اپنے اسلامی کلچر کو فخر کے ساتھ استعمال نہیں کرے گی, کبھی بھی پروردگار عالم اس کو چابی نہیں دے گا. یاد کرنا, جو قوم اپنے کلچر پہ جس کو خود کنفیوژن ہو, جو اپنے کلچر میں خود احساس کمتری میں مبتلا ہو, ایسی قوم کو کبھی پروردگار عالم دنیا کی چابی نہیں دے گا. ایک انگریز بتاؤ ہندوستان آتا ہے, عرب جاتا ہے, 20 سال جاب کرتا ہے, کبھی وہ عربی لباس پہن لیا ہو؟ کبھی نہیں پہنتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ وی آر دا بیسٹ. یہی عرب اور یہی ہم جاتے ہیں, مولانا صاحب بھی جاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں پینٹ, یہ نہیں کرتا پاجامہ آپ کے سامنے پہنتے ہیں, ہم وہاں ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, ہم بھی جو پینٹ شرٹ میں, پتا چلا ہم جیسے لوگ بھی احساس کمتری میں مبتلا ہیں, ایسے کو کبھی چابی نہیں دی جاتی ہے. اس کو ناز ہے اپنی. وہ آپ دیکھیں آدھا نیکر پہنتا ہے, آپ کے گوا سے لے کر کے دلی تک گھومتا ہے آدھا نیکر. آپ کے کلچر میں حالانکہ اچھی چیز نہیں ہے, بہت سے ہمارے یہاں بھی لوگ بیچارے کسی طرح اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ فخریہ گھومتا رہتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا کلچر سب سے اچھا ہے. آپ بھی فخریہ, آپ کا فخر اپنے بارے میں رہ نہیں گیا ہے. مسلمان کو اپنی چیز پر, کسی چیز پر فخر نہیں رہ گیا. جو خود یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میں ڈی گریڈ کا آدمی ہوں, اس کو چابی کیوں پکڑائے گا پروردگار عالم؟ کبھی نہیں پکڑائے گا. ان کی دوسری ہوشیاری کیا ہوتی ہے؟ اپنی ضرورت کے تحت اپنے کلچر کو ڈیولپ کرتے. ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, ہم کیسے. بعض گھروں میں دیکھیں جو بہت ہائی فائی گھر ہوتے ہیں, وہاں پہ جہاں واش بیسن ہوتی نا ہاتھ دھلنے والی, یہ بڑے بڑے گھروں کی بات کر رہا ہوں, بیچارے بھائی جن کے پاس واش بیسن, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ ان کے لیے جن کے پاس واش بیسن ہے, بڑے ہائی فائی گھر ہیں. انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے نیچے تولیہ بچھا رکھی ہے, اس پر کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا وہاں کہ وہاں ایسا ہوتا ہے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ٹی وی سے اور وہ کیا کہتے ہیں اس ہوٹلوں میں ٹھہرنے سے وہ سارا کلچر وہی ہوتا ہے. اب وہ بھی لا کر کے اس کو کرتے ہیں, کھڑا رکھتے ہیں, جب کھڑے ہوتے ہیں. ان کے کھڑے ہونے کی وجہ معلوم کیا ہے؟ اتنا کولڈ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے تو اپنا جگاڑ کر لیا. ہم نے دیکھا کہ یہ اس لیے نہیں تو کہ سوچا کہ یہ جگاڑ کیوں کیا گیا ہے. ان کو پانی ایسے ٹچ کرنا ہے اور ہم کو پانی ایسے ایسے ٹچ کرنا ہے. بھئی ہمارے پاس گرمی ہے, ہم زیادہ سے زیادہ پانی یوز کر کے اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ اسپرے مار کر فریش محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہا سکتے نہیں, تو باڈی اسپرے, تو فاکس اسپرے, تو ہیئر اسپرے, یہ سارے اسپرے کیوں نکالے گئے؟ یہ ملچ ہونے رہتے ہیں, اس ملچ کو صاف کرنے کے لیے اسپرے لگائے گئے. پانی ٹچ کر سکتے نہیں. ان کے یہاں اسی لیے نہانا الگ ہوتا ہے, اسٹیم لینا الگ ہوتا ہے. 2 طرح کا نہانا ہوتا ہے, ایک اسٹیم بات کہلاتا ہے اور ایک بات کہلاتا ہے. وہ بہت مشکل سے بات کرتے ہیں, کیوں؟ ٹھنڈا ہوتا ہے معاملہ, بہت مسئلہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اب ہم نے کیا کہ ہم بھی باڈی اسپرے مار رہے ہیں.
نہائے بھی ہیں بॉڈی اسپرے مارے. بھائی نہا لی فریش ہو گئے, بॉڈی اسپرے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ساس مار رہا ہے. اب وہ جو اس نے جو پیر کے نیچے کھڑا کر رکھا ہے اس کی وجہ ٹھنڈک ہے. ہم کو وضو کرنا ہے, ٹوائلٹ سے نکلے کبھی پیر گندا رہا, اب وضو کر کے ہم نے وضو کیا, پھر اسی پر کھڑے ہو گئے. اب وہ بھیگ رہا ہے, ناپاک ہو رہا ہے. مولانا صاحب اسی پہ کھڑے ہو کر کے وضو کر رہے ہیں, پیر تمہارا کبھی پاک ہونا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو آلریڈی ناپاکی کا وہ اڈا بن گیا ہے. وہ جو ٹاول ہے وہ ٹوائلٹ بن گیا ہے. لیکن دیکھا ہے ادھر, ہم کو بھی کرنا ہے. لہذا ان کا کلچر یاد رکھیں, وہ اپنے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت. ہمارا کلچر کاپی ہوتا ہے کیونکہ ہم مغلوب قوم ہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہیں, 1 2 3 4 5 مولانا بھی بیٹھے ہیں. ابھی تاریخ کیا ہے آج بھائی, کیا تاریخ مطلب؟ ہر آدمی بولے گا آج تاریخ 12 ہے, سب وہ لوگ بولے گا. دوڑی اتنی بڑی ہماری بھی, ہم کو اپنی تاریخ یاد نہیں. مولانا صاحب کو نہیں یاد ہے, تم نہ یاد رہتی جی, مولانا کو خود ہی نہیں یاد ہے. یہ ساری باتیں ہمارے اوپر عکاسی کرتی ہیں. تو اب وہاں سے جب یہ ہم جنس پرستی شروع ہوئی تو ہندوستان میں اس کی ہوا کیسے پہنچی, اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. 1861 میں ہندوستان کا قانون انگریزوں نے ایک مرتب کیا. اس وقت انہوں نے کہا اس کا ایکٹ جو ہے وہ 377 ہے, یعنی دفعہ نمبر 377. 377 میں یہ بات کہی گئی کہ صاحب یہ جرم ہے اور اس کی سزا ہے. بہت اچھی بات ہوئی. 1861 سے یہی قانون لگاتار چلتا رہا. اس درمیان میں یورپ نے بڑی تبدیلیاں کی اور وہ اپنے پارلیمنٹ سے پاس کر لے گئے. یو این او نے ہندوستان کو کہا کہ بھئی آپ بھی جو ہے وہ دنیا میں اسی میں رہتے ہیں, اور یورپ نے یہ سارے قانون بنا ڈالے کہ کوئی جرم نہیں رہ گیا, لہذا آپ اس کو جرم کی لسٹیں نکالیے. سن 2000 میں یہ ان کی طرف سے ہمارے اوپر پریشر آیا. کس کی طرف سے؟ یو این او کی طرف سے. جب یو این او کی طرف سے پریشر آیا تو اب یقینی بات ہے ہم کو یہ بھی بتانا نا کہ وی آر آلسو ویری ہائی فائی. تو یہاں پر ایک آرگنائزیشن بھی نہیں, اس کا نام تھا ناز فاؤنڈیشن. تو ناز فاؤنڈیشن نے 2002 میں اس یو این اے کو سپورٹ سے انہوں نے کیا کیا کہ کیس کر دیا کہ صاحب یہ دفعہ جو ہے نا 377, یہ دفعہ کو ہندوستان کے قانون سے ڈیلیٹ ہونا چاہیے. اب جب انہوں نے اپیل کیا تو 2002 میں اپیل کی, 2004 میں ہائی کورٹ نے, دلی ہائی کورٹ نے اپیل کو خارج کر دی کہ تمہارا مقدمہ سننے کے لائق نہیں ہے, جو قانون ہے وہ صحیح ہے. اب جب انہوں نے 2004 میں اپنے مقدمے کو یہ ہار نہیں گئے, آپ یہ کہیے کہ مطلب تمہاری اپیل ہی اس لائق نہیں کہ اس پر آرگومنٹ کیا جائے. تو 2004 میں انہوں نے کیا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب ہائی کورٹ, دلی ہائی کورٹ سے ہار گئے تو سپریم کورٹ میں لے کر گئے. سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ کہا کہ کیونکہ ابھی دلی ہائی کورٹ نے مقدمہ لڑا ہی نہیں ہے, لہذا اس کو پھر ریفر کر دیا دلی ہائی کورٹ کو کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں اور کیس چلائیں. جب انہوں نے کیس چلایا تو جولائی 2009 میں انہوں نے کیا کر دیا کہ دلی ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ جو قانون ہے یہ انسان کی آزادی کے خلاف ہے, لہذا ہم جنس پرستی ہندوستان میں الاؤڈ ہو گئی قانونی لحاظ سے. ابھی چونکہ ٹائم دیا گیا کہ اتنے دن میں آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ قانون بن گیا, لیکن یہ جو پوری آرگنائزیشن تھی یہ مقدمہ جیت گئی. جب یہ مقدمہ جیت گئی تو ان کی جو پریڈ نکلتی ہے, ان کا جو احتجاج ہوتا ہے, اس کو گے پرائڈ پریڈ کہتے ہیں. گے پرائڈ پریڈ اس کا نام ہوتا ہے. پورے ہندوستان میں نکالی گئی, بنگلور تک میں نکلی اور بامبے میں نکلی, لکھنؤ میں نکلی, سارے ہندوستان کے بڑے شہروں میں خوب جلوس جلسے ہوئے کہ صاحب ہم لوگ جو ہے وہ مقدمہ کیا ہو گئے, جیت گئے. اب چونکہ سپریم کورٹ میں جانے کا وہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, لہذا مذہبی لوگوں نے اور کچھ اور جن کے اندر حیا شرم ابھی باقی تھی, ان تنظیموں نے سپریم کورٹ کو کیس کر دیا ہائی کورٹ کے خلاف میں. دلی ہائی کورٹ کے خلاف میں سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا 2009 سے 2013 تک. 2013 11 دسمبر کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ہائی کورٹ دلی کا فیصلہ غلط ہے اور یہ ہم جنس پرستی آج بھی گناہ ہے اور سزا اس کی ہوگی. ایک جملہ اس نے اور لکھ دیا, وہ لوگ نہیں بتا رہے. سپریم کورٹ نے جو ابھی 11 ستمبر 2013 کو ججمنٹ دیا نا, اس میں ایک جملہ اور لکھ دیا کہ آپ نے جو کیس ہمارے پاس قائم کیا کہ اس کو 377 ایکٹ کو نکالا جائے,
انہیں کہا کہ یہ ایکٹ ایک دم صحیح ہے اور یہ انسانی شرافت ہے، سب کچھ ہے، تم کو اگر اس کے خلاف جانا ہی ہے تو آپ پارلیمنٹ سے 2/3 میجارٹی سے قانون پاس کرا دیجئے۔ اب وہ نہ بھی جانتا ہو تو انہوں نے راستہ بتایا، سپریم کورٹ نے ان کو راستہ بتا دیا کہ ہم سپریم کورٹ قانون کو نافذ کرنے والا ادارہ ہے، قانون بنانے والا ادارہ سپریم کورٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ قانون 377 کو کینسل کرو اور اس کی جگہ پر نیا قانون لے کر کے آؤ۔ اگر وہ نیا قانون آ جائے گا تو اپنے آپ سپریم کورٹ میں آنے کی ضرورت نہیں، قانون بن جائے گا، ختم ہو جائے گی بات۔ لہذا وہ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ جب سے انہوں نے دروازہ کھولا ہے، ابھی باتیں وہاں نہیں کیونکہ الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، یہ ابھی بات ہوئی ہے 2013 کی، کیونکہ ابھی بھی ہندوستان میں چاہے آپ اس کو کہہ دیں کہ بہت بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں یا بڑے ہی جو ہے نچلے مطلب سوچ رکھنے والے ہیں، ہماری سمجھ سے ابھی بھی حیا کچھ باقی ہے۔ وہ حیا والے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا ڈیفنس کر رہے ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹ کا الیکشن چونکہ ہونے جا رہا ہے، لہذا اس میں اندر اندر یہ بات ہو رہی کہ پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا جائے اور اس قانون کو کیا کیا جائے، ختم کیا جائے اور نیا قانون بنایا جائے۔ جب آپ کا الیکشن ہو جائے گا تو یہ زور شور سے وہ ممبر آف پارلیمنٹ جن کو آپ ووٹ دیں گے نا، وہ اس پر بحث کرنے والے ہیں، وہ آپ کے ووٹ سے جا کر کے جیت کر کے وہ بحث کریں گے کہ ہم دن پرستی جائز ہے اور جائز ہونی چاہیے۔ خیر چونکہ ہندوستان میں پچھلے 20 سال سے جو ماحول چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ کسی ایسی کی اکثریت ہو ہی نہیں رہی کہ 2/3 میجارٹی بن جائے اور قانون کو چینج کر دے، تو ایسے چانسز ابھی نہیں ہیں کیونکہ ایسا ہو نہیں پائے گا۔ لیکن کم سے کم یہ اتنا معلوم ہو جائے گا کہ اس میں مادہ کتنے ہیں، مادہ جانتے ہیں؟ یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس پورے پارلیمنٹ میں مادہ کتنے لوگ ہیں اور کون ایسے مزاج رکھتے ہیں، یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی الیکشن کے بعد۔ تو الحمدللہ سپریم کورٹ نے بہرحال ایک اچھا ڈیسیزن لیا بریکٹ کے ساتھ کہ انہوں نے راستہ دکھلا دیا اور اپنی جان بچا لی۔ تو یہ ہندوستان کی اس وقت صورتحال ہے۔ اسلام اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہتا ہے، اللہ چاروں ائمہ میں سے جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کی سزا وہی سزا ہے جو سزا زنا کی ہے۔ زنا کی سزا کیا ہے کہ اگر شادی شدہ کرتے ہیں تو رجم کر کے ہلاک کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ کرتے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ جمہور کی تقریباً رائے یہی ہے۔ بعض لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے ان کا تلاش کیا کہ فتویٰ ملے، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، اس کو جو ہے نا، یہ جو مرد سے کرتا ہے، عورت کے بات پہ نہیں ہے، مرد کے بارے میں کہ فاعل اور مفعول یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ، ان دونوں کو ایسے پہاڑی پر چڑھایا جائے اور وہاں سے ڈھکیل دیا جائے کہ مر جائے۔ کیوں؟ امام اعظم جنہوں نے کہا ہے، انہوں نے امام اعظم کی دلیل نقل کی ہے کہ جس قوم نے یہ حرکت کی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کو، تو اس کی پوری آبادی کو اللہ نے اٹھایا تھا، اٹھا کر کے پٹک دیا تھا۔ تو امام اعظم کا کہنا ہے کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو بلند سے اس علاقے کے بلند سے بلند پہاڑ پہ لے جاؤ اور لے جا کر کے وہاں سے گرا دو۔ تو ان کا یہ قیاسی مسئلہ ہے۔ بہرحال اس میں سب کا اتفاق ہے کہ زنا کی جو سزا ہے وہ سزا کم سے کم نافذ ہونی چاہیے۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، جو ڈیڈ سی ہے، جسے ڈیڈ سی آپ کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام جو ہے نا بحر لوط بھی ہے، عربی میں اس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ مردار سمندر ہندو والے بولتے ہیں، ہندوستان کے لوگ ہندی میں بولتے ہیں۔ یہ جو ڈیڈ سی ہے، یہ تقریباً وہ علاقہ اگر آپ لیں گے تو 250 میٹر کا رینج ہے جہاں پر یہ آبادی آباد تھی، سمندر کے ساحلی علاقہ تھا، اور اس پوری بستی کو زمین سے اکھاڑ کر فرشتوں نے اٹھا کر کے ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد وہ سمندر کا علاقہ کیا ہو گیا، بڑھ گیا اور پورا سمندر ہو گیا۔ اب ڈیڈ سی کی اس وقت شان یہ ہے، واللہ عالم، سنا ہے، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، کچھ موویاں بھی اس پر آئی ہیں، کہ اس میں کوئی بھی جاندار مچھلی نہیں رہتی ہے۔ یعنی وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب دیا گیا اس کے اثرات آج بھی برقرار ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اس سے نصیحت دینی چاہیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ وہاں پر مردار نہیں آتے ہیں، اور بعض لوگوں کو کہنا ہے کوئی آدمی اگر اس پر سوئمنگ کرنا چاہے تو وہ نیچے نہیں جاتا ہے بلکہ اوپر ہی رہتا ہے، یہ اللہ نے جان بوجھ کر کے قیامت تک کے لیے رکھا ہے کہ یہ کام میرے نزدیک کتنا گھناؤنا ہے۔ اور آج بھی نصیحت کے لیے وہ علاقے ہیں، اور بہت سے علماء بھی وہاں گئے ہیں، بہت سے ٹورسٹ بھی وہاں جاتے ہیں، اور جا کر کے فزیکلی اس علاقے کو جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے نصیحت کے طور پر اس کو ہمارے لیے رکھا ہے۔ لہذا جس طریقے سے زنا ایک بڑا جرم ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک بڑا جرم ہے۔
زنا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم ہے کہ جب آپ نے معراج آپ جب گئے تو ایک کام کو چھوڑ کر بقیہ جتنے ڈیمو دکھلائے گئے عذاب کے، یعنی عذاب کے نمونے جو دکھلائے گئے معراج کے موقع پر، اس میں ایک ہی ثواب کا نمونہ دکھلایا گیا، بقیہ سارے کے سارے عذاب کے نمونے دکھلائے گئے. نہیں سمجھے میری بات؟ جو چیزیں وہاں دکھلائی گئیں کہ ایک آدمی یہ حرکت کر رہا ہے، ایک آدمی یہ حرکت کر رہا ہے، فلاں آدمی اپنے ہونٹ کو زبان سے کاٹ، سب گناہ کے ہی دکھلائے گئے، ایک ہی ثواب کا دکھلایا گیا، بقیہ سارے گناہ کے. اس میں زنا کو بھی دکھلایا گیا، جو بڑے گناہوں کو دکھلایا گیا اس میں زنا کو بھی دکھلایا گیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ سڑا گوشت رکھا ہوا تھا اس کو کھا رہے تھے، اور فریش گوشت رکھا تھا اس کو نہیں کھا رہے تھے. تو جبریل علیہ السلام تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیویاں رکھتے ہوئے دوسری کی بیوی یا دوسری بیوی دوسرے آدمی سے تعلق رکھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں. پھر آپ کی عادت تھی کہ آپ صبح کے ٹائم پر، اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی کسی نے خواب دیکھا ہے، ایک عادت تھی آپ کی. تو ایک دن ایک صحابی نے کہا اللہ رسول آج میں نے خواب دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب ہے؟ اللہ رسول آج میں نے خواب دیکھا کہ میں ایسی جگہ پر موجود ہوں، کیسا لگ رہا ہے کہ یہ جہنم ہے یا جنت ہے یا آخرت کا سین ہے. اس میں نے دیکھا ایک بہت بڑا تندور ہے جس میں روٹی پکتی، آگ کی تندور ہے، اور اس تندور میں بڑی زبردست چیخیں آ رہی ہیں، اور لوگ چیخ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں، میں سمجھ نہیں سکتا. بخاری کی روایت ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو آپ نے دیکھا ہے یہ وہ زانی مرد اور عورت ہیں جنہوں نے بغیر قانونی لحاظ سے اپنے آپ کو کرنے کے بجائے انہوں نے زنا کیا، یہ ان کی سزا ہے. یہ دوسری حدیث ہے. ایک حدیث اور ہے، وہ حدیث گرچہ ضعیف ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض عورتیں چھاتیوں کی بل لٹکائی ہوئی ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ جبریل سے پوچھا، کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کراتی تھی. تو زنا کا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس انداز میں، بعض روایتوں میں آتا ہے جن علاقوں میں زنا ہوتا ہے وہاں قحط پڑتا ہے، زلزلے آتے ہیں. آپ دیکھیں یورپ کا ایک بڑا علاقہ، شاید کوئی سال ایسا رہ رہا ہو کہ جس میں سمندری طوفان نہیں آ رہا ہو، شاید، بلکہ ایسا بھی ہو رہا ہے ایک سال میں 2-3 مرتبہ ہوتا ہے. لہذا یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے. دیکھیں انفرادی طور پر کسی کے اندر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن من حیث القوم جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو 99% چانس ہے کہ یہ اس قوم پر عذاب لادا گیا ہے. ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ من حیث القوم پوری کمیونٹی اگر کسی چیز میں انوالو ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم پوری کمیونٹی کو دیتا ہے عذاب. یہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ لوگ نیک ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سوال کیا کہ اللہ رسول ایسے جو عذاب آ جاتا ہے، یہ عذاب میں تو ایسے لوگ بھی پس جاتے ہیں جو اس گناہ میں ملوث بھی نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ لیکن جب عذاب آئے گا تو ان کو الگ سے ایکسیپشن نہیں کرے گا، ان کو بھی کیا ہے تباہ کرے گا. بس ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ جب یہ قیامت میں اٹھیں گے تو ہر آدمی اپنی نیت کے لحاظ سے اٹھے گا کہ وہ اس پارٹی کا آدمی تھا یا نہیں تھا، وہاں پر پروردگار عالم امتیاز کرے گا. لیکن جب عذاب آئے گا تو عذاب ایسا نہیں کرے گا کہ چند لوگوں کو نکال لے اور بقیہ لوگوں کو عذاب دے دے. عذاب آئے گا تو سب کو. اسی بنیاد پر اسلامک پالیسی یہ ہے کہ برائی سے بچنے کی تبلیغ کرتے رہو. مطلب آپ یہ سوچیں کہ میں برائی نہیں کر رہا ہوں، لوگ برائی کر رہے ہیں، لیکن اگر من حیث القوم عذاب آئے گا تو آپ بھی نہ کرنے والا بھی اس عذاب کا مستحق ضرور ہو جائے گا. لہذا اسلامی پالیسی یہ بنائی گئی ہے کہ آپ برائی کو ہمیشہ روکتے رہیں. ایک حدیث میں، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان برائی سے اپنے آپ کو روکنا بند کر دے گا تو اس دنیا میں ایسا ہوگا کہ جو برائیاں ہیں ان کی ڈیفینیشن اچھائی کر دی جائے گی، جیسا ہو رہا ہے. یہ ہمارے تبلیغ نہ کرنے کی سزا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک رہے یا ہم نے نیکی بھی اختیار کی تو ہم برائی کی طرف لوگوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ پروگرام بھی اسی کے تحت کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کے رکھا گیا کہ دیکھیں برائی جہاں بھی رہے آپ اس کو روکنے کی جو حد تک آپ کے پاس کوشش ہے وہ ضرور کوشش کریں. یہ نہیں سوچیں
کہ آپ یہ کر لیں گے تو ہمارا جو ہے اگر ہم ان کو برائی سے منع کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. ایک ہی شکل مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ برائی دیکھتے ہوئے برائی کو نہ منع کرنے کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ جب آپ کو یہ ہو جائے کہ اگر برائی سے منع کریں گے تو میری جان کا خطرہ ہے. بس انہوں نے لکھا آپ مارنے کی امید بھی ہو جائے تو بھی آپ برائی کو روکیں اگر جان کا خطرہ. اور دوسرا فتویٰ ان کا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے اگر میں برائی سے روکوں گا تو بندہ اسلام کو گالی دے گا, اسلام کا منکر ہو جائے گا, تمہاری وجہ سے کفر میں داخل ہو جائے گا, اب وہاں پر آپ برائی کی تبلیغ منع جو ہے کرنے کی تبلیغ رک جائے. وہ بقیہ ہر حال میں آپ کو جہاں بھی گھر سے لے کر باہر آپ کو اپنی دنیا میں ہر حال میں برائی کرنا ہی کرنا ہے. ابھی ایک ہفتہ 3 دن پہلے کی بات ہے کہ واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنایا, معلوم نہیں کہاں سے میرا نمبر مل گیا, میرا نمبر بھی ڈال دیا انہوں نے. اب دھڑا ایس ایم ایس آ رہے ہیں بے تکی باتیں. تو اس میں اچھا جب اس میں ایک صاحب نے پوچھا بھائی یہ ہمارا نمبر آپ نے جو ڈالا تو آپ اخلاقی لحاظ سے آپ کو ہم سے پوچھنا چاہیے تھا, آپ نے نمبر ڈال دیا اور پھر ایسے ایس ایم ایس آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ مجھے نکال دیں. وہ کہہ رہا ہے بندہ کہ مجھے آپ نکال دیجئے. وہ جو ایڈمن ہے اس کا گروپ کا وہ کیا کہہ رہا ہے, اچھا اس میں سیکس کے ایس ایم ایس آنے لگے. پہلا ایس ایم ایس آیا ایڈمن کی طرف سے کہ یہ اسلامی گروپ ہے, تو دوسرے والے نے اس کا جواب دیا کہ تھینک یو ویری مچ. ایسے پھر آئے 10-20 تھینک یو ویری مچ کے. تھوڑی دیر کے بھئی یہ سب 10-12 منٹ کے اندر ہوا ہے. 10-12 منٹ کے اندر اس میں جو ہے وہ سیکشول جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ آ گیا. اچھا اب اس میں جو ہمارے ساتھی تھے جہاں انہیں نہیں رکھتا تھا مجھے نمبر دیا, انہوں نے کہا مولانا آپ اپنے آپ کو لیفٹ کر لیں. میں نے کہا میرا نمبر دیا کس نے ان کو؟ تو جب میں نے ان کو لکھا کہ بھائی یہ اسلام کے نام پر کم سے کم ایسا نہیں کرو, تو وہ کیا کہتا ہے لکھنے والا, زبان ایسا استعمال کر, اگر تجھے نہیں اچھا لگتا ہے تو اس سے نکل جا. استعمال کر رہا ہے کہ اگر تجھے نہیں اچھا لگتا تو اس گروپ سے نکل جا. خیر ہم نکلا وہ کل آپ ہم بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ انسان کے اندر برائیاں گھستی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو ہماری برائی کرنا پسند نہیں ہے اپنے آپ کو توبہ. سب مسلمان ٹوٹل جتنے نام آ رہے تھے جتنے عورت سب مسلمان آ رہے تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری برائی نہیں پسند ہے تو آپ ہمارے سے دور ہو جائیے, ہماری برائی کو برا نہیں کہیے. لہذا کوشش کریں جہاں رہیں منکر کو ضرور روکنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمعرات جمعہ سنیچر اتوار میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جمعہ کے سوالات جتنے بھی آ جائیں گے ہم سب کا جواب جہاں رہیں گے وہاں سے واٹس ایپ پہ ڈال دیں گے.